السلام علیکم۔ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں، تعلیم کے میدان میں قدم رکھا تو کامیاب پروفیسر کے طور پہ جانے جاتے ہیں، ادب سے بڑا لگاؤ تھا، اس وقت مشہور ادیب ہیں، شاعری سے تو ایک ان کا ناطہ وہ بڑا پرانا ہے اور انہیں پاکستان کا مشہور شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ شاعری صرف اردو کی ہی نہیں بلکہ اپنی اس دھرتی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے سرائیکی شاعری اور سرائیکی شاعر کے طور پر ایک بہت بڑا نام جانا جاتا ہے۔ ہوسٹنگ کی دنیا میں آئے تو پاکستان کے بڑے بڑے سٹیجز پر ہوسٹنگ کی اپنے اعزاز آپ کو حاصل ہے، آپ ہوسٹ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سٹیج کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر کلب عباس صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ، اور سب سے پہلے مجھے بتائیں اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم کیا دکھانے جا رہے ہیں سر؟ تھینک یو ویری مچ ایز ویل کہ آپ لوگوں نے ایک اچھا پروگرام سٹارٹ لیا ہے، ڈائلاگ وتھ کلب عباس۔ تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایک ڈائلاگ ہوگا۔ اب ڈائلاگ کس پہ ہوگا آپ کے ساتھ میرا؟ وہ ہم ڈفرینٹ ایشوز اٹھائیں گے، اپنی اسی دھرتی کے ایشوز ہوں گے۔ وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں گے، لٹریچر سے، ادب سے ہوں گے، آرٹ پہ بات کریں گے، ڈفرینٹ سوشل ایشوز پہ بات کریں گے۔ خاص طور پہ ہمارا فوکس رہے گا ینگ جنریشن پہ، جو ان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے، چاہے اسٹڈیز میں ہے یا ڈفرینٹ فیلڈز آف لائف میں ہے۔ انٹرٹینمنٹ پہ بات کریں گے۔ تو یہ ایک کلرفل ہمارا پروگرام ہوگا جو تقریباً زندگی کے ہر شعبے کو ٹچ کرے گا۔ ہر شعبے کو ٹچ کرے گا۔ اچھا، تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں، سب کا کوارنٹائن ٹائم چل رہا ہے، تو آپ کا یہ ٹائم کیسے چل رہا ہے؟ ویسے کرونا کی وجہ سے ہم بہت ریسٹرکٹیڈ ہو گئے ہیں۔ ہماری جو میجر ایکٹیویٹیز تھیں کالج میں پڑھانا، اکیڈمی میں یا پھر مشاعرے، محافل، تو وہ ختم ہو گئی ہیں۔ گھر پہ رہنے کا موقع ملا تو بہت سارے جو ہے نا پازیٹیو کام سوچنے کو ملے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اپنی جو ہے یہاں کے لوگوں کے لیے کام کیا جائے۔ آپ کا ایک بہت اچھا سیٹ اپ ہے، ایک نیٹ ورک ہے، پڑھائی چلتی رہتی ہے، شاعری چلتی رہتی ہے، اور ایکٹیویٹیز ہیں صحیح لیکن ریسٹرکٹیڈ ہیں۔ اچھا، میں جاننا چاہتا ہوں، ایسی صورتحال میں شاعر بڑے سینسٹیو سے ہوتے ہیں، تو موجودہ صورتحال کو ایک شاعر کیسے دیکھتے ہیں؟ شاعر بنیادی طور پہ ہماری سوسائٹی کا حساس فرد ہوتا ہے۔ اس کے جو احساسات ہیں وہ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ شارپ ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بہت گہرائی میں جا کے لیتا ہے۔ اب اس حوالے سے جو مذہبی ایک ہمارا جو ہے سیکٹر ہے، ان کی ایک اپنی اوپینین ہے اس حوالے سے۔ سائنس کے لوگ وہ اس وبا کو اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جو شاعر ہیں، اب مثلا ایک شاعر نے بہت اچھا شعر کہا، اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ یہ وبا آئی تو ہاتھ ملانا سب نے چھوڑ دیا اور گلے ملنا سب نے چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا بھی پہلے کون سے خلوص سے لوگ ہاتھ ملاتے تھے اور گلے ملا کرتے تھے۔ تو اس وبا میں جو شاعر حضرات ہیں ان کو زیادہ اچھا فن، ادب تخلیق کرنے کا موقع ملا۔ اور ایک میری بات یاد رکھیں فاروق صاحب، جتنا بھی اچھا ادب ہے نا، وہ نارمل حالات میں کریٹ نہیں ہوا، وہ کرائسس میں ہوا ہے۔ اچھا، جب جنگیں جاری تھیں دنیا میں، اچھا ادب یعنی پرابلم ہوگا، ایشو ہوگا، مسئلہ ہوگا، اس پہ حساس آدمی غور کرے گا اور اس کو سالو آؤٹ کرنے کی، سارٹ آؤٹ کرنے کی جب کوشش کرے گا تو کچھ لکھے گا نا۔ اب دیکھیں پیراڈائز ہے، ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے جنت کا، ایک ایبسولیوٹ اور پرفیکٹ جگہ جس پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ جو پیراڈائز ہے نا، اٹ از دا ڈیتھ آف امیجینیشن، یعنی آپ اس سے بڑھ کر سوچ ہی نہیں سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو ایک ایسا محل دے دیا جائے جس میں ساری سہولیات ہوں، آرام و آسائش کی چیزیں ہوں، تو آپ کیا امیجن کریں گے؟ جب آپ ایک کچے گھر میں بیٹھے ہوں گے تو آپ بہت کچھ امیجن کریں گے۔ تو یہ اس وبا کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں، تو یہ کرائسس ہے آف کورس۔ آپ نے بھی کچھ لکھا ہے، آپ مجھے بتا رہے تھے، انشاءاللہ جلدی آپ سے وہ بھی سنیں گے۔ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں بڑا لگاؤ ہے ان کا آپ کے ساتھ، آپ کو مس کر رہے ہیں، تو آن لائن کلاسز آج کل چل رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا۔ اسٹوڈنٹس رابطے میں ہیں
اور وہ اکیڈمی کالج لائف کو بہت مس کر رہے ہیں. اور اب ان کوارنٹائن ڈیز میں ظاہر ہے چونکہ اکیڈمی کالجز بند ہیں تو اب آن لائن کا ہی ایک ہمارے پاس ایلیمنٹ بچتا ہے کلاسز کا. اگرچہ ہمیں ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا لاہ عمل نہیں دیا گیا کہ ہم آن لائن کلاسز لیں، لیکن میری جو ہے وہ انفارمیشن میں ہیں ہمارے کچھ ٹیچرز جو اپنے تئیں کوشش کر کے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں. اوکے. تو میں بھی لے رہا ہوں ایک کلاس بی اے کی آن لائن. شادی شدہ حضرات جو ہیں وہ بڑے ڈسٹرب کہوں خوش کہوں میں نہیں سمجھ پا رہا مجھے کیا کہنا چاہیے. وہ گھر میں ہیں تو اب وہ جو ان کی بیگمات کا عنصر ہے وہ انہیں کہتی ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، گھر میں پڑے ہیں، باہر چلے جائیں. باہر جاتے ہیں تو وہاں سوشل ڈسٹینسنگ کی باتیں ہوتی ہیں، گھروں میں جانے کی باتیں. کیا کرے شادی شدہ بندہ؟ صحیح کہا آپ نے. شادی شدہ آدمی کے لیے ہم نے جتنا پہلے سنا ہے وہ پہلے ہی ایک ٹف لائف گزار رہا تھا اور اب اس کے لیے یہ پرابلم جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو گئی ہے. اوکے. کہ ایک تو انکم کے جو اس کے سورسز ہیں وہ بند ہیں تو اس کو گھر پہ رہنا پڑ رہا ہے. گھر کیسے چلانا ہے یہ ایک اور ایشو ہے. والد صاحب مرحوم کہا کرتے تھے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ گھر سے باہر ہی اچھا لگتا ہے. گھر پہ بیٹھا مرد اپنی بیوی کو قطعاً قابل قبول نہیں ہوتا. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جب آپ گھر پہ موسٹ آف دا ٹائم رہیں گے تو آپ انٹرفیئر کریں گے، یہ چیز یہاں کیوں پڑی ہے، یہ بچے کیوں شور کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ بیگمات تھوڑی سی ناراض رہ سکتی ہیں. اور جن لوگوں سے ناراض رہ رہی ہیں تو اس کو خندہ پیشانی سے بھگتیں چونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. چارہ نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا لیکن ایک بات، سوری ٹو کٹ یو، کہ اس کو نا جو سینسیبل لوگ ہیں وہ اس ٹائم کو بہت اچھے وے میں یوز کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک آدمی تھا سارا دن کام کاج آفس یا کالج کلاسز تھکا ہارا ایوننگ میں گھر آتا تھا تو شاید وہ بچوں اور فیملی کو پراپر ٹائم نہیں دے سکتا تھا. بالکل. سو دیٹ از دا پراپر ٹائم کہ آدمی اپنی جو ہے فیملی کے ساتھ ان ٹچ بھی ہے. موسٹ آف دا ٹائم وہ گھر پہ ہے، بچوں کی صحیح تربیت کر سکتا ہے جو اس کی شاید پہلے خواہش رہی ہو کہ یار کاش میں کچھ ٹائم سپیئر کر لیتا اپنے بچوں کے ساتھ. تو اس کو پازیٹیولی بھی آپ لینا. بالکل. اچھا آپ کا ٹائم کیسے سپینڈ ہوتا ہے؟ دن کی جو روٹین پہلے آپ کے انتہائی مصروف شیڈول تھا، اب چونکہ تمام وہ سرگرمیاں محدود ہو گئی ہیں تو کیسے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں؟ پہلے تو سٹارٹ میں اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اے مین لائک می فار ایگزامپل کہ میں اپنی زندگی کا ایک مصروف ترین پیریڈ گزار رہا تھا کہ آپ صبح 8 ساڑھے 8 بجے بیٹے کو اسکول ڈراپ کر کے آپ نکلتے ہیں تو آپ اس کے بعد 9 سے 1 تک کالج رہتے ہیں، 1 سے 3 تک پھر آپ گھر رہتے ہیں، پھر 3 سے لے کر 7 ساڑھے 7 تک آپ اکیڈمی رہتے ہیں. تو اس کے فوراً بعد کالج بند ہو گیا، اکیڈمیز بند ہو گئیں. اچھا پھر بندہ دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے تو وہاں بھی آپ نہیں جا سکتے. تو سٹارٹ میں پرابلم تھا. نیوز، اچھا انٹرٹینمنٹ وغیرہ وہ تو چلا گیا مائنڈ سے. بس کتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں، کتنے کنفرمڈ کیسز ہیں، کتنے ریکور ہو رہے ہیں تو اس کا ذرا سائیکلوجیکل نا نیگیٹو ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. اور وہ میں عام طور پہ کہتا بھی رہتا ہوں دوستوں سے کہ آپ نا انفارمیشن لیں کہ کیا ہو رہا ہے، پتہ ہونا چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے، لیکن بالکل اسی پہ فوکس ہو جائیں آپ کہ یار ہائی اتنی ڈیتھس ہو گئیں آس پاس یہ، اور احتیاط کریں. باقی گھر میں رہ کر جو کچھ پاسبل ہے آپ وہ کریں. تو پھر میں نے بھی یہی کیا کہ بکس کا مطالعہ سٹارٹ کیا. ایک آدھ آن لائن کلاس میں نے سٹارٹ کر دی جس پر کم از کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو وہ کلاس لینے کے لیے تھوڑا آپ کو پہلے پڑھنا پڑتا ہے. اچھا امی ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کر لیا، کوئی پسند کی مووی دیکھ لی، کوئی پسند کا اسپیکر مقرر خطیب سن لیا. تو یہ بہت اچھا ٹائم گزر رہا ہے. اب ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں اس حوالے سے. اور ایک اور بات بھی ہے، سرکار کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ چیزیں اپنی اصل کی جانب لوٹیں گی. بے شک. تھنگز ول ریٹرن ٹو دیئر بیسکس. تو اب چونکہ ہم تھوڑا سا ٹیکنالوجی سے دور ہوئے ہیں، مشینی زندگی سے دور ہوئے ہیں، تو نیچر کے بہت قریب ہو گئے ہیں. اب پتہ ہے ہمارے گھر میں کتنے پودے ہیں، ان کو کب پانی دینا ہے، پھول کیسے کھلتے ہیں، صبح کیسے ہوتی ہے، دوپہر کیسے ہوتی ہے، آفٹر نون ٹائم کیسے ہوتا ہے.
ایوننگ کیسے ہوتی ہے. اب اچھا خاصا ہمارے پاس ٹائم ہے. وہ جو ایکسٹرا چیزیں ہماری لائف میں ایڈ ہو گئی تھیں نا, اور یہ ہوتی چلی جاتی ہیں, میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں, یہ کر لوں, آخر پہ ہونا کیا ہے, یو ہیو ٹو لیو دس ورلڈ. دنیا چھوڑ کے جانی ہے. تو وہ سرکار کا ایک فرمان بھی ہے کہ ضروریات پوری کرنے کی کوشش کیا کریں, چونکہ ضروریات فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں. خواہشات کے پیچھے نہ بھاگا کریں, چونکہ خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. بالکل. تو ہم نے نا سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں ہماری نیسیسٹیز پوری ہوں. جب وہ ہو جائیں پھر ہم چاہتے ہیں ہماری فیسلٹیز آ جائیں. جب فیسلٹیز آ جائیں پھر ہم چاہتے ہیں لگژریز آ جائیں. اور اب یہ سب کرتے 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 آپ اپنا آپ بھول جاتے ہیں. یار آپ بہت زیادہ محنت کر کے 1 کروڑ کا گھر بنا دیتے ہیں, لیکن اس میں ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. دین واٹ از دی ایڈوانٹیج آف دیٹ پیلس وچ یو ہیو بیلٹ. کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بیوی ترس رہی ہے, بچے ترس رہے ہیں. تو نا اس کوارنٹائن ٹائم میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ ماڈریٹ جو لائف سٹائل ہے, معتدل زندگی گزارنے کا طریقہ, وہی بیسٹ ہے. اور سرکار کی حدیث ہے کہ میانہ روی سب سے بہتر طریقہ ہے. بالکل, کوئی شک نہیں. در حقیقت اس ٹائم نے بہت سے نئے سٹینڈرڈز سیٹ کیے ہیں اور بہت کچھ سکھایا ہے. اجازت لوں گا سر, بہت شکریہ. انشاءاللہ ناظرین اسی طرح کے پروگرامز آپ کے لیے لاتے رہیں گے. جلد ہی ایک نئے پروگرام ڈائلاگ ود کلب عباس اور انتہائی زبردست قسم کا انشاءاللہ موضوع ہوگا ہمارا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.